جی السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علامہ حماد اللہ درخواسی صاحب، اللہ۔ جی جی میں عرض کروں۔ میں متی المیہ والی سے عرض کر رہا ہوں۔ جی 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 ماشاء اللہ۔ خیریت سے جی؟ جی اللہ کا فضل کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ مزاج ٹھیک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اگر اللہ۔ اجازت ہو کوئی ایک مسئلہ دریافت تھا۔ جی جی فرمائیں۔ یہ حال ہی میں ایک بریلوی مکتب کے عالم تھے علامہ خادم حسین رضوی، جی 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 ان کا وصال ہوا تو کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ان کا عرس ہوا۔ جی جی تو اس عرس کے موقع پر سپاہی صحابہ سے جو تعلق رکھتے ہیں اعظم معاویہ صاحب، اچھا، وہ ادھر گئے، انہوں نے فاتحہ پڑھی ہے اور دعا کی ہے۔ اچھا تو کچھ حضرات کیا کہتے ہیں اور کچھ کیا کہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اشکال تھا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا آیا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں جی جی۔ اب اس میں تو کوئی ہمیں تو ایسی معلومات نہیں ہے ان کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی زیادہ کوئی معلومات یا ایسی باتیں، جی تو اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دعا مغفرت تو کی جا سکتی ہے، تو سیاسی یا مذہبی کچھ جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں بعضوں سے۔ اچھا جی۔ تو جی جی، تو ان کے لیے بھی دعا مغفرت تو کی جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک علامہ الیاس گھمن صاحب کے میرا خیال ہے شاگرد ہیں کراچی کے، ساجد خان نقشبندی صاحب ان کا نام ہے۔ اچھا جی ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی سمیت اور جتنے بھی بریلوی ہیں جی جی یہ اپنے اصولوں سے اور اپنے فتاوی جات کی روشنی سے پکے کافر اور مشرک ہیں۔ اچھا تو ان کا یہ اصول کس حد تک درست ہے، جبکہ میں نے ان سے اختلاف کیا ہے؟ جی جی۔ اب اصل اس میں باتیں تو یہی ہیں کہ جب کسی سے رابطہ ہو، پتہ ہو، چلے وہ تو چلے گئے اور ان کے فتاوی وغیرہ، تو اس میں تعویلات کا نظم یا دوسرے مسائل چلتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بھی شرک والا کھاتا جس کے بارے میں پختہ بات ہو، یا جنہوں نے پوری معلومات کی ہو اس بارے میں، جیسے یہ مناظر حضرات ہوتے ہیں دوسرے، تو وہ اس انداز میں بات کر لیتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، اور ہمارا اسلوب یا بزرگوں کا طریق یہی ہے کہ بھئی بہرحال خامی غلطی وہ چیز ہوتی ہے۔ جی جی بالکل وہ ہو سکتی۔ اب جیسے علامہ خادم حسین صاحب کا تو اب کوئی واضح ہو کسی کو ایسا کہ بھئی اللہ نہ کرے، یعنی ایک میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی وہ انہیں کفر کی حد تک پہنچائے، کیا دلیل کیا ثبوت، تو تب جا کر ہوگا۔ جب کوئی مسلمان ہے اور حالت اسلام پر جو ہے ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہی بات میں نے اس سے کہا کہ یار وہ ان کے جو عقائد ہیں نا، ان کے عقائد کے لحاظ سے جتنے تک میری معلومات ہے یا ان سے بات ہوتی رہتی ہے یا ان کی جو کتابیں ہیں، اور جو تعویل کا پہلو آ جاتا ہے۔ جی 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 جی۔ اور دیکھیں اب یہی جو وہ کہتے ہیں مسئلے تو اب یہی ہیں، حاضر ناظر عالم الغیب وغیرہ۔ جی جی جی۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے کہ اس کا تو وہ انکار نہیں کرتے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے ودیت، یعنی اللہ جو علم دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب یہ چیز ہو گئی تو اب اس کے بعد یعنی تعویل کے بعد تو یہ انداز نہیں اپنا نہیں کہہ سکتے، تو ہے تو یہی چیز ہے۔ جیسے وہ علم غیب، جیسے علم غیب کے جی 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 فرمائیے۔ جی آپ بتائیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کی، ان کے کفر پہ وفات یقینی تھی، شرک پہ، تو تب اللہ کی طرف سے انہیں منع کیا گیا کہ بھئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو یہ کھاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں یقینی وضاحتاً ہمیں معلومات ہو تب تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہراً کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ تعویل کرتے ہیں، تو بہرحال تعویل ہے اور اس حساب سے وہ اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں اور اس صف میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کھاتا تو اب اللہ کے سپرد ہے،
ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے نا جی، تو ظاہراً تو یہی نظم چلتا ہے۔ جی جی جی، اور جتنی چیزیں علم غیب ہو گیا، حاضر و ناظر ہو گیا، مختار کل، وہ ساری یعنی کہ اللہ کا یعنی کہ عطا کردہ عطائی طور پر مانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہی بات لکھی ہے۔ جی جی جی، احمد رضا خان خود نے لکھا ہے کہ ایک ذرے کا بھی اگر کوئی ذاتی علم کا قائل ہو ذاتی، تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ جو باتیں ہم عطائی مانتے ہیں۔ صحیح ہے جی، تو بس یہی چیز ہے جی، اصل تو یہی ہے۔ تو باقی جو ہے نا یہ حضرات جو اس بارے میں زیادہ مناظرہ مباحثہ اور غلو کرتے ہیں، واللہ عالم ان کا کیا نظم ہے۔ تو بہرحال ہمارے نظم میں یا ہمارے بزرگوں کے طریق میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ تو علامہ خادم حسین صاحب رضوی یا اس انداز میں دوسرے حضرات، ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ایسا کوئی نہیں۔ اور آپ کے جو شیخ تھے ان کا تو بہت ایک بڑا نام ہے، ضرور بات اسی لیے تو آپ سے رابطہ کیا ہے۔ ان کا بھی ماشاءاللہ یہی طریقہ تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی چیز ہے جی، جب تک کہ بھئی کوئی کھل کر مرتد نہ ہو، اسلام کی تردید نہ کرے، کچھ تعویلات باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس نظم میں تو ظاہر ہے کہ پھر انہیں کافر تو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جی جی جی، بہت شکریہ جی، آپ سے قیمتی ٹائم لیے، خصوصی ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہمیں۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین آمین آمین، السلام علیکم۔